بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ بس اتنی بات ہے کہ انہوں نے ذرا ڈرا کے رکھنا بھی حالات نہیں ٹھیک، حالات نہیں ٹھیک، حالات نہیں ٹھیک، حالات نہیں ٹھیک، ملک کے حالات نہیں ٹھیک۔ ملک کے حالات کدوں ٹھیک ہونے؟ جدوں تو بنے حالات تو ٹھیک کوئی نہیں ہوئے، ملک کے بدتر تو بدتر ہی ہو رہے۔ یہ قیادتیں نہیں ہیں، یہ غلام ہیں، ابن غلام ہیں، اور یہ پیسے کے بندے۔ حضرت خالد بن ولید آئے نا عراق کے چوں، جدوں یرموک آئے، لما اقبل خالد بن الولید من العراق فقال رجل من نصار العرب، ایک عرب دا نصرانی کہنے لگا کہ ما اکثر الروم واقل المسلمین، وہ کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، دیکھو جی اے رومی 3.5 لاکھ تے تہاڑی تعداد 35,000 ہے، توبہ 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 توبہ، کی بن جائے گا، یہ تے تانوں کھا جان گے، یہ کی مقابلہ ہے۔ فقال خالد ویلک تخوفونی من الروم، خالد بن ولید فرمان لگے کمینیا تو میں نے رومیوں کو ڈرانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انما تکثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال، فرمایا تانوں پتہ ہے سانو رسول اللہ نے کی دسیا، فرمایا قلت اور کثرت تعداد پر نہیں ہوتی، ہاں جی قلت اور کثرت جو ہے یہ اس کی وجہ سے فتح نہیں ملتی، فتح ملتی ہے جب اللہ کی تائید اس کے ساتھ۔ توجہ، تو آپ نے فرمایا تمہیں یہ باتیں ہمیں تو ہم تو 300 ویسے ایک گل لے تھے آپس سے بیٹھے ہیں تے ایک قیامت والے دن جو رسول اللہ نے سارے نو بلا لیا، یہ قیامت والے دن بلا لیا سارے پاکستان دے پیراں نو تے مولویاں نو، تو پھر پاکستان دی فوج دے سربراہ نو بھی، پھر نواز نو بھی، پھر سلیمان نو بھی، پھر عراقی نو بھی، تے شیعہ بھی دعویٰ کر دیں بھئی اسی بھی حضور دے غلام ہاں، ایرانیاں نو بھی بلا لیا، یمنیاں نو بھی بلا لیا، شامیاں نو بھی بلا لیا، عراقیاں نو بھی بلا لیا، افغانیاں نو بھی بلا لیا۔ تے اے جڑے پاکستان دے پیر کہندے ہیں، کوئی کہندا میرا 1 کروڑ مرید ہے، کوئی کہندا میرا 36 لاکھ مرید ہے، کوئی کہندا 5 لاکھ مرید ہے، انہاں سارے نو بلا لیا۔ تو میرے آقا نے پوچھا بھئی میں تے 313 لے کے تے بدر وچ چلا گیا، تہاڈے لکھاں بندے میرے دین دا کی کم کیتا ہے نا؟ اللہ اکبر۔ تو تیرے 5 لاکھ مرید سن نا، تو میری عزت تے حملے ہوئے تو کیا کیتا ہے؟ میرے دین دے سپیکر اترے، تیرے 5 لاکھ مرید کتنے کھڑے سن اس وقت؟ ہاں تے جنرل قمر جاوید کو پوچھ لیا، دس ہوئے دنیا تے میرے خاکے بنے تے تیری 7 لاکھ فوج حرکت وچ کیوں نہ آئی؟ تے سلیمان انہاں کو پوچھا بھائی تسی سونے دے پاٹ بنا کے پیشاب کردے رہے ہو تے او تیرا سونا میرے دین دے کم تے برما دے غریباں دے کم کیوں نہ آیا؟ میرے گھر تے مہینہ مہینہ اگ نہ جلی، تے 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہون حضرت عمر، تے حضرت ابو درداء نو کمن روٹی لے آؤ تے وہ کمن دے رہے، تیسری واری فرمایا کی دے رہے؟ انہاں کہا بہت دنوں دے ٹکڑے سکے ہوئے سن، پانی چھٹے ہوئے تے اجے گڑے کوئی نہیں، عمر نو روٹی کنج دیواں میں؟ حضرت عمر فاتحانہ انداز جا رہے سن، ہاں جی بیت المقدس 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوئے تے رات صحابیوں کو رسول کو رون تے مدینے تو چل کے آون، حضرت صاحب آ رہے ہیں ککڑ کو دیو، مال ہے جو مفت دل مال مفت دل بے رحم، حضرت صاحب آ رہے ہیں 20 قسم دے کھانے اس حضرت نو کھواؤ، اس حضرت نے کیتا کہ وے دین واسطے، انہیں کدے حضور دی خاطر تیر کھا دے، انہوں 20 قسم دے ککڑ کھوان لگے ہو، یہ تے گھروں باہر کدے نہیں نکلیا، حضور دی عزت تے ایڈے بڑے بڑے حملے ہوئے تے حضرت عمر مدینے تو چل کے آئے تے صحابی نو پتہ سی میرے کو جو ہے میں عمر نو وہی دے سکدا نا، میں آج پولیس والے نو تے نہیں کہنا بھی اج فلانے دے ککڑ کھس کے لیاؤ، اج ناکا لا دیو، جیڑے باہروں برائلر آ رہے ہیں انہاں تو ایک ایک گڈی تو 10 مرغے لائی جاؤ، یا او تے سرگودے دے مالٹے آ رہے ہیں تے ناکے ہوتے جناب 2 درجن مالٹے لائی جاؤ ہر ٹرک تو، تاکہ میں شامی افسراں نو دیواں۔ تے ابو درداء دے کول اج آنا ہے حضرت عمر تے اج ناکیاں تے جناب مال جمع کر کے تھانے دار نو دیو، پھر تھانے دار ایس پی نو دے، پھر ایس پی وزیر اعلیٰ تک پہنچاوے کہ اج اسی اے لوٹ مار کیتی، سانو نہیں پتہ کہ کی ہوندا ہے ناکے ہوتے تے کتنے کتنے غریباں نو روک کے تے ککڑ انہاں کو لے جاندے، انہاں کو فروٹ اتروائے جاندے، انہاں کو سامان اتروائے جاندے، اے تے نہیں کیتا نا حضرت ابو درداء نے، فرمایا جو عمر نو وہی دینا ہے۔ حضرت عمر فرمایا یار بھوک لگی
تے تو اتنی دیر ہوئی روٹی نہیں لے آئی؟ انہاں کہ جناب 4-5 دن دے ٹکڑے سن تے بہت سکے سن، میں پانی سٹے گلے نہیں، اجے کوئی اور گل شل کرو جڑی رہ گئی۔ 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہون تے پورے ملک شام دے وچ کسی دی جرت نہ ہو سکے کہ عمر نو مرغے کھواواں۔ انہاں نو پتہ سی مرغے کھوا کے عمر نے پوچھنا ہے مرغا آیا کتھوں۔ اس اسلام کو ساری دنیا ڈر دی۔ ہاں جی، تے سارے کو رسول اللہ نے پوچھ لیا، جو میرے غلاماں تے پتھر بن کے بھی مقابلے کیتے، اور دسو ایک محلہ سون والے ہو تے سونے تے چاندیاں نہ کھیڑنے والے ہو، میرا دین تے پاکستان بھی جی تسی مولوی ہو نہ بچا سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پیر صاحب دی کوٹھی ایتھے سی تے ڈیفنس بن گئی، ڈیفنس ہو پھر یورپ پہ چلا گیا، پھر یورپ دے جا کے واپس آ کے کیا کہ جو ملک کے وہاں رہتے ہیں باشندے ان ملکوں کے قانون کا احترام کرو، کیونکہ اب مجھے وہاں کی نیشنلٹی مل گئی ہے۔ اب چونکہ ملکہ کے ساتھ وفاداری ہو گئی، رسول اللہ کے ساتھ جو وفاداری تھی وہ تو رہ گئی پاکستان میں، اب چونکہ نیشنلٹی ملی کینیڈا کی، کہ جب وفاداری حضور سے توڑ کر ملکہ کی وفاداری کر لی تھی تو پھر جو اس کی وفاداری کرنی تھی تو اس کے قانون کا احترام کرتے ہوئے ناموس رسالت کا غدار تو بننا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی ایویں نہیں کیا، فرمایا رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گائے حبیب تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ فرمایا احمد رضا جب رسول اللہ کی محبت دل میں ڈالنی تھی تو ساری محبتاں کڑیاں کیوں نہ نو؟ جب یہ لاکھوں محبتیں دل میں ڈال کر پھر ناموس رسالت پر ایسی باتیں ہونی تھی جیسے ان لوگوں نے کی ہیں۔ اور اب جو ہے 6 لاکھ مرید ہے، 10 لاکھ مرید ہے، میں کہا جی تواڈے مرید صرف سالانہ عرس واسطے ہیں، مسیطہ دے سپیکر اترے تو 10 مرید بھی باہر نہ لے آ، اور رسول اللہ دی عزت ہوتے جناب مارچ ہویا حضور دی عزت ہوتے تے 6 لاکھ مرید تے تیرے دربار چاہے 1000 مرید بھی نہ آیا حضور دی عزت واسطے میدان میں۔ بتائے شیخ کے ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن۔ یہ ساری گلاں اے رسول اللہ نے پوچھنا ہے۔ ہاں جی، اقبال کلندر لاہوری استو شرم چو روز شمار پرصدت آبروئے روزگار حرف حق از حضرت ما بردئی پس چرابا دیگران سپردئی۔ اقبال کہندا جی قیامت والے دن حضور نے بلا لیا تے میں ڈردا تے بلا کے پوچھا اقبال اور دس ہوئے اس دین واسطے تو میں مٹی چاہی، اس دین واسطے تو میں پیدل چل کے برابر بدر وچ پہنچیا، جی میں صحابہ سوار ہوندے سن نہ بدر وچ جاندے ایک کوٹھ تے 3 صحابہ واری واری تے رسول اللہ بھی اپنی باری پر سوار ہوتے تھے۔ مولا علی اور حضرت زید یہ دونوں حضور کے ساتھ تھے، جب حضور اترنے کی باری آتی تو عرض کرتے حضور آپ سوار رہے، فرمایا نہیں میں نے بھی پیدل چلنا ہے، تم اتر سوار۔ یہ ساری گل میں تو چل کے غزوہ تبوک کے لیے گیا جہاں صحابہ اٹھ ذبح کر کے پانی مکیا تے اوجریاں جو پانی کڑ کے پیتا، تتے صحراواں وچ چلے رسول اللہ۔